دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے مجرم پیدا نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ اور حالات ہوتے ہیں جو اس انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ جرم بڑا ہو یا چھوٹا، ہر معاشرے میں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو کہ اس جرم کی سزا سناتے ہیں تاکہ اس سزا کے خوف سے جرم کے راستے کو روکا جا سکے۔ عام طور پر ہر معاشرے میں سب سے بڑا جرم کسی دوسرے انسان کی جان لینا سمجھا جاتا ہے، اور اس جرم کے ثابت ہونے پر اس کی سزا بھی سخت ترین ہوتی ہے، جو کہ سزائے موت یا پھر عمر قید ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کی جان لینے کے بعد جب مجرم کو خود ایسی سزا سننی پڑتی ہے تو ایسے حالات میں اس کا رد عمل بھی بہت اہم ہوتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مجرم کو اپنے جرم پر شرمندگی ہے یا وہ اب بھی اس جرم پر فخر کر رہا ہے۔ آج ہم کچھ ایسے افراد کے بارے میں بتائیں گے جن کو جب ان کے جرم کی سزا کے طور پر عمر قید کی سزا سنائی گئی تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ دوستو اس پر تقریباً 76 جرائم کا مقدمہ چلایا گیا، مگر اس حوالے سے ڈیرل کا رویہ معذرت خواہانہ نہ تھا، بلکہ اس کے بجائے اس نے ان لوگوں پر ہی الزامات کیا کہ انہوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا کیوں نہیں۔ اس کے علاوہ اس نے سرکاری وکیل اور عدالت کے ساتھ بھی کافی برا رویہ رکھا، جس کے بعد اس کو 6 بار عمر قید کی سزا سنائی، جس کے ساتھ ساتھ اس پر لگائے گئے 76 جرائم کی سزا بھی سنائی گئی، جو کہ تقریباً 800 سال کی سزا بنتی تھی۔ جس کے بعد اس نے رد عمل کے طور پر ایک طویل تقریر کی جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قصور اس کا نہیں تھا۔ دوستو رونی اونیل پر اپنی گرل فرینڈ اور اس کی بیٹی کو قتل کا الزام تھا، جس کے بعد سال 2021 میں اس کو 3 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی، جو کہ تقریباً 60 سال کے برابر تھی۔ رونی نے سزا سننے کے بعد یکدم عدالت میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا اور ہر کوئی اس کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے جرائم پر کسی قسم کی معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا۔ دوستو سیتھ ویلج اور ان کی بیوی ٹینینا فساری پر ان کے 10 ماہ کے بچے کو بھوکا رکھ کر مارنے کا الزام تھا۔ اس جوڑے کو جب جج نے عمر قید کی سزا سنائی تو ان کا رد عمل بہت ہی حیرت انگیز تھا، کیونکہ سیتھ ویلج کا منہ یہ سزا سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اس کو امید نہ تھی کہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا ملے گی، جبکہ دوسری جانب اس کی بیوی نے سزا سننے کے بعد رونا شروع کر دیا، مگر اب اس کے اس طرح رونے کا فائدہ نہ تھا۔ دوستو لیوز پر 2 پولیس والوں کو مارنے کا الزام تھا۔ عدالتی کارروائی کے بعد جرم ثابت ہونے کے بعد جب اس کو سزائے موت سنائی گئی تو اس موقع پر اس کا رد عمل عدالتی تاریخ کا منفرد ترین رد عمل تھا۔ اس نے سزا سننے کے بعد افسردہ ہونے کے بجائے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا اور کہکہا لگانا شروع کر دیا۔ دوستو ٹرائی ریفورڈ ایک سیاہ فامی انسان تھا جس پر ایک 22 سالہ نوجوان صلاح الدین کو قتل کرنے کا الزام تھا، جو کہ ایک پیزا سٹور پر کام کرتا تھا، جس کو ٹرین نے ڈکیتی کے طور پر مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، مگر اس وقت میں صلاح الدین کے والد نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت صلاح الدین زندہ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، اس وجہ سے وہ صلاح الدین کی والدہ کی جانب سے ان کو معاف کرتے ہیں۔ سزا سن کر ٹرائی اٹھ کر صلاح الدین والد کے گلے لگ گیا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان سے معذرت کا طلبگار ہوا۔ دوستو یہ مختلف رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان دوسرے جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور مختلف رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسانی نفسیات کے حوالے سے کچھ بھی پیشے گوئی کرنا ایک ناممکن عمل ہے۔